بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ کل کی نشست میں سورہ براءت کا تقریباً 2/3 حصہ بیان ہو چکا ہے۔ آج کی نشست میں سورہ براءت کا بقیہ حصہ سورہ یونس اور سورہ ہود کا کچھ حصہ بیان ہوگا۔ یہ تینوں صورتیں، براءت تو مدنی صورت ہے جبکہ یونس اور ہود مکی صورتیں ہیں۔ سورہ یونس کی 109 آیات اور 11 رکوع ہیں جبکہ سورہ ہود کی 123 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ براءت کے بقیہ حصے میں جو آج 11ویں پارے سے ابتدا ہے، جس کی غزوہ تبوک کا تذکرہ ہے۔ کچھ پیچھے سے 10ویں پارے کے پیچھے سے یہ قصہ شروع ہوتا ہے۔ غزوہ تبوک وہ غزوہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ایک مشکل ترین غزوہ تھا۔ قیصر روم نے کے بارے میں یہ افواہ پھیلی اور آپ کو اطلاع ملی کہ وہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے پہلے کہ وہ یہاں آئے ہم اس کو وہاں جا لیں گے۔ چنانچہ صحابہ کو حکم دیا کہ تیاری کرو۔ اب یہ وقت ایسا تھا، ایک تو سخت گرمی کا زمانہ، دوسرا یہ ہے کہ صحابہ جن کی مدینہ منورہ میں زیادہ تر گزر اوقات زراعت پر تھی، تو کھیت پکے ہوئے تھے۔ اب جو فصلیں ہیں وہ پک رہی تھی، کھجور یا اور جو بھی چیزیں تھی، اور وہ ان کے آنے کا زمانہ، مالی لحاظ سے تنگ دستی، ابھی فراخی کا زمانہ آنے والا تھا۔ کھیت پکنے سے پہلے زمیندار بیچارہ بدحال ہو جاتا ہے، اور موسم کے لحاظ سے بھی بہت خطرناک بات کہ گرمی بہت شدید تھی، اور پھر جانا بھی جنگ کے لیے، یہ صورتحال بھی بہت وہ ہو گئی۔ تو ایسے میں اللہ نے یہ بڑی آزمائش میں پڑ گئے مسلمان اور منافق۔ تو منافق تو جتنے بھی تھے وہ تو نہیں گئے اس غزوے میں۔ انہوں نے کہا کہ مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے تو ہم چلو نمازیں بھی پڑھ لیں گے، یہ بھی کر لیں گے، وہ بھی کر لیں گے، اب اتنا تو ہم نہیں کر سکتے، کور نہیں رکھ سکتے اپنے اوپر کہ غزوہ میں بھی چلے جائیں۔ بلکہ نہ صرف یہ کہ خود نہیں گئے بلکہ مسلمانوں سے بھی کہنے لگے لا تنفروا فی الحر، کہ اتنی گرمی میں راہ خدا میں جانے کا کوئی تک نہیں بنتا۔ قرآن پاک نے اس کو بیان فرمایا اور آگے سے فرمایا قل نار جہنم اشد حرا، ان سے کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ سے زیادہ گرمی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی نافرمانی کرو گے، گھر میں رہو گے، جہنم میں جاؤ گے، اور جہنم سے زیادہ گرمی تو یہ نہیں ہے۔ تو منافق تو سارے نہیں گئے، اور لیکن صحابہ سارے کے سارے چلے گئے۔ البتہ 3 لوگ مخلص صحابہ ایمان والے وہ سستی کی وجہ سے رہ گئے۔ آج کل بعض دفعہ آدمی اس ذریعے سے بھی رہ جاتا ہے، نیت اس کی اچھی ہوتی ہے، جاؤں گا، یہ کام میں نے کرنا ہے، مگر آج کل کرتے کرتے ہمت کم ہوتی ہے، ہمت نہیں کرتا آدمی تو کام سے رہ جاتا ہے۔ ان میں سے ایک کعب بن مالک ہیں اور ایک ہلال بن مرہ ہیں، ایک صحابی اور ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اس غزوہ سے، تو لوگ آ کر اپنے عذر بیان کرنے لگے، منافقین عذر بیان کرنے لگے۔ کسی نے کہا میرے گھر میں یہ مسئلہ تھا، میرا یہ مسئلہ تھا، میرا وہ مسئلہ تھا، مجھے معاف فرما دیں۔ آپ سب کو درگزر کرتے گئے۔ لیکن یہ جو 3 لوگ آئے ہیں تو انہوں نے آ کر کہا جی ہمارا کوئی عذر نہیں تھا، نہ معاشی اعتبار سے کوئی عذر تھا، نہ کوئی گھر کا عذر تھا، بس سستی تھی، نہیں جا سکے۔ تو حضور نے فرمایا کہ چلو تم ایک طرف ہو جاؤ، تمہارا فیصلہ اللہ کریں گے۔ اب ان کا فیصلہ جو ہے وہ کیسے ہوا؟ 40 روز تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام سلام ان سے بند کر دیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ صحابہ کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں، اور جن کی تسکین قلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے میں ہے، آپ نے فرمایا کہ ان سے کوئی بندہ بات چیت نہیں کرے گا جب تک اللہ کی جانب سے کوئی فیصلہ نہیں آ جاتا۔ 40 روز ایسے گزر گئے، حضرت کعب بن مالک
اس کو بہت تفصیل سے انہوں نے بیان کیا، اس واقعے کو احادیث میں بھی ہے اور سیرت کی کتابوں میں بھی ہے، اور جس میں ایک محبت کرنے والے کا اپنے محبوب سے جو عتاب ہے اس کا بڑا لطیف نمونے ہیں۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں آتا تھا، میں لوگوں کو سلام کرتا تھا، جواب نہیں دیتے تھے، میں حضور کی خدمت میں آتا تھا، حضور بھی ذرا چہرہ موڑ لیا کرتے تھے، میں نماز میں مشغول ہو جاتا تھا، جب میں نہیں دیکھ رہا ہوتا تھا تو آپ مجھے دیکھا کرتے تھے، اور جو ہی میں دیکھنے لگتا تھا تو آپ نظریں جھکا لیا کرتے تھے۔ تو ایک بڑی آزمائش تھی۔ اور پھر 40 روز کے بعد ایسا ہوا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ اب یہ گھر میں بھی اپنے بستر الگ کر لیں، بیویوں سے، گھر والوں سے ان کا بستر الگ ہوگا، اہلیہ جو ہے وہ بھی چھوڑ جائیں ان کو۔ پھر ایک ایسا ہوا کہ قیصر روم کے بادشاہ ہے عیسائی، اس کو پتہ چلا کہ ایسا ہو رہا ہے، اس نے خط لکھ دیا، خط لکھ کر کہا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کے جو سردار ہیں، ان کے نزدیک تو سردار ہی تھے، اسے کیا خبر تھی کہ ان کا تعلق ان کے ساتھ کیا ہے، تو انہوں نے آپ کو چھوڑ رکھا ہے، اگر آپ ہمارے پاس آ جاؤ تو ہم آپ کو یہ پیکج آفر کرتے ہیں۔ تو کعب بن مالک نے جب وہ خط پڑھا تو فوراً کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کو پھاڑ کر تندور میں فوراً ڈال دیا اور کہا کہ پہلے تو چلو جو بھی مسئلہ تھا، اب تو ایمان پر نوبت آ گئی ہے، اس حد تک آزمائش آ گئی ہے۔ بہرحال یہ ان کا وقت اس طریقے سے گزرا، حتیٰ کہ 50 روز کے بعد اللہ کی جانب سے ان کی توبہ قبول ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ قبول فرمائی اور ان کے ساتھ پھر دوبارہ تعلقات کی بحالی ہوئی۔ تو اس واقعے میں بڑے اہم اسباق ہیں، جن میں سے ایک سبق یہ ہے کہ بعض دفعہ دشمن کو اور غیر کو، جس کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اس کی بات کو اہمیت نہیں دی جاتی، اس نے جو کیا سو کیا، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن اپنے کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اس کو عتاب کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ دنیا میں کافر جو ہیں وہ تو غیر ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، ان کی الٹی سیدھی اللہ دنیا میں اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، بلکہ ان کو نواز دیتے ہیں جاؤ، لیکن مسلمان کی پکڑ ہو جایا کرتی ہے بعض دفعہ، اگر یہ غلط چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں جھنجھوڑنے کے لیے اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ تو مسلمان بعض دفعہ ظاہر میں تنگی تکلیف میں ہوتا ہے، کافر مزے میں ہوتا ہے، نافرمان مزے میں ہوتا ہے، لیکن نیک آدمی مصیبت میں پھنس جاتا ہے، تو یہ دراصل محبت کا امتحان ہوتا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے، میرا در چھوڑتا ہے یا میرے در پر ہی پڑا رہتا ہے۔ پڑے رہنے والوں کے لیے بالآخر خوشخبری ہے۔ پھر اسی سورہ مبارکہ کے اندر آگے ایک مسجد زرار ہے جو منافقین نے مسجد قباء کے مقابلے میں بنائی تھی۔ منافق لوگ چونکہ رہنے والے تھے مدینہ منورہ کے، تو مسجد قباء میں ان کی دال نہیں گلتی تھی، تو انہوں نے کہا ہم اپنی مسجد بناتے ہیں، اور اس مسجد کو قرآن پاک میں مسجد زرار کہا گیا، یعنی ایسی مسجد ہے جو مسلمانوں کے خلاف منصوبے اور سازش کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، لیکن مسجد تو اصل میں تھی نہیں، کیونکہ مسجد تو ہوتی ہے مسلمان بندہ اللہ کے لیے جگہ منتخب کرے عبادت کے لیے، تو وہ تو مسلمان تھے نہیں، اور اللہ کے لیے عبادت منتخب بھی نہیں کی بلکہ نفس کی شرارتوں کے لیے کی ہے، تو پھر اس مسجد کو ختم کر دیا گیا، جلا دیا گیا۔ اس کے مقابلے میں مسجد قباء کی تعریف کی گئی۔ مسجد قباء کے بے شمار فضائل ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اس کا اس سورہ مبارکہ میں تذکرہ ہے۔ دوسرا حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کو وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو بندہ مسجد قباء میں جا کر 2 رکعت نفل پڑھتا ہے تو وہ ایسے ہے جیسے ایک عمرے کا اس کو ثواب مل جاتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اگر تمہیں وہ فضیلت پتہ چل جائے جو مسجد قباء کے اندر نماز پڑھنے کی ہے تو تم اونٹوں کے کلیجے پھاڑ کر بھی وہاں پہنچو، یعنی اتنی مشقت کر کے بھی وہاں پہنچو۔ پھر اس سورہ مبارکہ کے اندر مسلمان اور غیر مسلم کے آپس کے تعلقات کا ایک پہلو بھی ذکر ہے۔ جب غیر مسلم فوت ہو جائے، دنیا سے چلا جائے، تو مسلمان کے لیے یہ بات روا نہیں ہے کہ اس کے لیے استغفار کرے، بخشش کی دعا کرے، کیونکہ اللہ نے غیر مسلم کی بخشش نہیں رکھی۔ ابراہیم علیہ السلام کا بطور نمونہ یہاں تذکرہ فرمایا کہ انہوں نے اپنے والد کے لیے دعا کرنی چاہی، لیکن اللہ نے منع فرما دیا۔ جب منع فرمایا تو پھر اب اس کے بعد کسی کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام اپنی ذات سے نمونے کھڑے کر کے چلے جاتے ہیں۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، پھر اسی سورہ مبارکہ کے اندر یہ بھی تذکرہ ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے
کہ وہ اپنے اندر سے اتنی تعداد نکالیں، افرادی قوت نکالیں کہ جو دین کو حاصل کرے، دین کو سمجھے اور دین کو اگلی نسلوں تک منتقل کر دے۔ یہ ایک ان کا قومی فریضہ ہے، اس میں قرآن پاک کا حفظ بھی ہے، علماء کا بنانا بھی ہے، فقہا کا پیدا کرنا، محدثین کا پیدا کرنا، جتنے بھی شرعی علوم ہیں، دین شریعت کی حفاظت کے علوم ہیں، ان سب کو حاصل کرنا یہ امت کا فرض کفایہ ہے۔ اگر کوئی بھی نہیں کرے گا تو ساری امت گناہ گار ہوگی، اور جو کر رہے ہیں وہ امت کے ہر فرد کی جانب سے گویا یہ فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ تو اس وقت جو اہل علم اپنی زندگیوں کو وقف کیے ہوئے ان کاموں کے لیے، وہ امت کے محسن ہیں، ان کی وجہ سے امت سے اللہ کی جو ناپسندیدگی اور ناراضگی ہے وہ ہٹی ہوئی ہے، بلکہ رحمت اللہ کی جانب سے نازل ہوتی ہے۔ آگے اسی سورہ مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت بیان ہوئی کہ آپ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس ایک رسول آئے ہیں جو تمہارے اندر ہی سے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں مشقت میں دیکھنا آپ کو بہت گراں گزرتا ہے، کہ امت مشقت میں پڑ جائے اور آپ کو ماننے والے مشقت میں پڑیں، یہ گراں گزرتا ہے۔ حریص علیکم، اور ہر خیر کے معاملے میں وہ تمہارے حریص ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور شفیق ہیں، مہربان ہیں۔ یعنی اتنی شفقت، اتنی محبت اور اپنی اولاد کا اتنا درد اور جو ہے اس کی شفقت ہے، یہ والدین کے پاس نہیں ہے، اولاد کے پاس نہیں، جتنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے اپنی امت کے لیے خیریں مانگی ہیں، وسعتیں مانگی ہیں، لیکن اپنی اولاد کے لیے نہیں مانگی، بلکہ اپنی اولاد کے لیے فرمایا اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ آل محمد کا رزق بقدر ضرورت ہی رکھنا تاکہ یہ لوگ غافل نہ ہو جائیں۔ امت کے لیے فراخیاں مانگی ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے سورہ یونس ہے، جس کا مرکزی مضمون توحید، رسالت ہے، آخرت کا تذکرہ ہے، اور کچھ اخلاقی اور بنیادی اصول بھی اس میں بیان ہوئے۔ ایک اس میں یہ بیان ہوا کہ دنیا کی محبت کیا ہے، جو کہتے ہیں دنیا کی محبت نقصان دہ ہے، وہ محبت نقصان دہ ہے جس میں انسان دنیا پر ہی مطمئن ہو کر بیٹھ جائے، آخرت کے لیے کوئی فکر اور سعی نہ کرے، بقدر ضرورت دنیا کمانا اور اس نیت سے کمانا کہ یہ حقوق کی ادائیگی میں معاون ہوگی، یہ دنیا داری نہیں ہے۔ دنیا داری اور دین داری سمجھنی چاہیے۔ آج جو بندہ دین کا کام کر رہا ہے وہ کہتا ہے میں دین دار ہوں، جو دنیا کا کام کر رہا ہے وہ کہتا ہے میں دنیا دار ہوں۔ دین دار اور دنیا دار ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ جو بندہ اللہ کو راضی کر رہا ہے وہ دیندار ہے، چاہے وہ اپنی دکان میں ہے، چاہے اپنے دفتر میں ہے، چاہے اپنی ملازمت کی جگہ میں ہے، کہیں بھی ہے، وہ بندہ دیندار ہے، کیونکہ اللہ کو راضی کر رہا ہے، وہ حلال طریقے سے کما رہا ہے، حلال اچھی نیت کے ساتھ کما رہا ہے، تو یہ دیندار ہے۔ اور جو دین کا کام کر رہا ہے، مسجد میں ہے، مدرسے میں ہے، مگر نیت اچھی نہیں ہے، تو یہ دیندار نہیں، یہ دنیا دار ہے۔ چیز دنیا از خدا غافل بدن، نئے قماشو نئے نخرا و نئے زن۔ فرمایا کہ دنیا کیا ہے؟ اللہ سے غافل ہونے کا نام ہے، اللہ کو بھول جانے کا نام ہے۔ جو اللہ کو بھولا ہوا ہے وہ دنیا دار ہے، جو اللہ کو یاد رکھے ہوئے ہے وہ دیندار ہے۔ آگے اسی سورہ مبارکہ میں یہ فرمایا کہ انسان کا ایک رویہ ہے کہ جب اس کو خوشی ملتی ہے تو یہ باغی ہو جاتا ہے، جب اس کو تنگی تکلیف آتی ہے تو اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں مانگتا ہے۔ اس کو بار بار اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ مقصد یہ ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انسان کو ہر حال میں اللہ کی جانب رجوع کرنے والا ہونا چاہیے۔ فرشتے جب آدمی ہر حال میں اللہ کو پکارتا ہے، دعا کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، تو جب تنگی کا وقت آتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ یہ بڑی مانوس آواز ہے، لیکن اگر تنگی کے وقت صرف پکارے اور خوشی کے وقت اللہ کو بھول جائے تو فرشتے کہتے ہیں کہ یہ تو نامانوس آواز ہے، یہ تو کبھی نہیں آئی، آج آ رہی ہے، تو اس لیے اس کی دعا قبولیت کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی سورہ مبارکہ کے اندر فرعون کے ایمان کے تذکرہ ہے کہ اس نے آخر میں آ کر ایمان لانے کی کوشش کی، جب اس نے دیکھ لیا کہ اب سارا کام ہاتھ سے نکل گیا، فرمایا کہ آن اس وقت ایمان لانے کو کوئی فائدہ نہیں ہے، ہاں تیرے بدن کو ہم سلامت رکھیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کا جو لاش ہے وہ بنی اسرائیل کو دکھائی کہ یہ فرعون دیکھو مرا ہوا پڑا ہے، تاکہ ان کا روب ختم ہو جائے۔ لیکن یہ کہ وہ لاش جو آج کل مصر میں ہے یہ وہی ہے، یہ کوئی قرآن اور حدیث سے بات ثابت نہیں ہے۔
یہ بعض آثار قدیمہ والوں نے اس بات کو بیان کیا ہوا ہے کہ یہ فرعون ہے، یہ فرعون کی لاش ہے، واللہ اعلم، ہم نہ اس کی کوئی تصدیق کر سکتے ہیں نہ تردید کر سکتے ہیں۔ اس وقت تو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے دکھائی تھی کہ سمندر نے فرعون کی لاش کو باہر پھینک دیا تھا۔ آگے پھر اسی سورہ مبارکہ کے اندر یونس علیہ السلام کی قوم کے ایمان کا تذکرہ ہے۔ یہ وہ خوش نصیب قوم ہے جس کو قرآن پاک نے بڑی خوش نصیبی اس کے تذکرہ کیا ہے کہ عام طور سے قومیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب نبی ان کے چلے جاتے ہیں تو عذاب آتا ہے، تو عذاب کے وقت میں ایمان قبول نہیں ہے، لیکن یونس علیہ السلام عذاب کے وقت سے پہلے ہی اپنی قوم سے چل دیے۔ اپنے خیال سے انہوں نے سمجھا کہ عذاب کا وقت آ گیا ہے، جبکہ ابھی عذاب کا وقت آیا نہیں تھا، کچھ قریب لگا تھا۔ تو قوم کو تنبؤ ہو گیا کہ یہ تو بڑا کام خراب ہو گیا، نبی گئے ہیں تو اب اس کا مطلب ہے کچھ ہونے والا ہے۔ انہوں نے فوراً اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگی، توبہ کی کہ یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عذاب آیا ہوا ہٹا لیا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، 40 روز وہاں تک رہے، اور پھر جب واپس آئے تو خیال ہوا کہ قوم تو تباہ ہو گئی ہوگی، لیکن جب دیکھا تو قوم اسی طرح باقی ہے۔ پوچھا یا اللہ یہ کیا؟ فرمایا کہ تمہارے جانے کے بعد انہوں نے جو ہے توبہ استغفار کی، اس لیے ہم نے آئے ہوئے عذاب ان سے ہٹا لیے۔ تو استغفار وہ چیز ہے، توبہ وہ چیز ہے، اگر مایوسی کے وقت سے پہلے پہلے ہو جائے، آخری وقت آنے سے پہلے پہلے، چاہے وہ کسی فرد کا آخری وقت ہو یا قوم کا آخری وقت ہو، اس سے پہلے پہلے آدمی اگر استغفار کر لے تو اللہ تعالیٰ آئے ہوئے عذابوں کو ہٹا دیا کرتے ہیں۔ آگے پھر سورہ ہود ہے جس کے اندر نوح علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے ذکر ہوا، جو کئی اور کسی اور صورتوں میں بھی اس کا تذکرہ ہے، جس میں ایک یہ تذکرہ یہاں ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا کہ ہمارے ساتھ آ جاؤ، لیکن بیٹا نہیں آیا، بلکہ اس نے کہا کہ میں تو پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ کافر کا مزاج ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے اسباب کو ترجیح دیتا ہے۔ اب نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، بھائی اللہ کا عذاب پہاڑ تھوڑی چھڑائے گا تمہیں، لیکن وہ کہتا ہے میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، کیونکہ وہ اللہ سے پہاڑ کو بڑا سمجھتا ہے، اللہ کی طاقت سے پہاڑ کی طاقت کو بڑا سمجھتا ہے، قوت کو بڑا سمجھتا ہے، بلندی کو بڑا سمجھتا ہے۔ اس لیے اس نے کہا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، مجھے کوئی ضرورت نہیں آپ کی کشتی میں آنے کی، جان بچ جائے گی میری۔ لیکن نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج جو اللہ کا عذاب آنے والا ہے اس سے پہاڑ تو کیا، پہاڑ سے کوئی بڑی چیز بھی تجھے نہیں بتا سکتی۔ پھر ہوا یہ کہ وحال بینہم الموج، دونوں کی یہ مکالمہ ہو رہا تھا، بیچ میں ایک موج آئی، فکان من المغرقین، اس نے پہاڑ پر سے چڑھے ہوئوں کو بھی کھینچ کر نیچے مارا۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی یا اللہ آپ کا وعدہ تھا کہ میں تمہارے اہل خانہ کو بچاؤں گا، میرا بیٹا میرے اولاد میں ہے، وہ کیوں چلا گیا؟ اللہ نے فرمایا انہ لیس من اہلک، صرف نسب کا بیٹا ہونا یہ تمہارے خاندان میں سے ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، جب تک وہ تمہارے ایمان میں تمہارا شریک نہیں ہے، تمہاری دعوت میں تمہارا شریک نہیں ہے۔ تو اس کے بعد بلکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے تنبیہ آئی کہ یہ آپ نے سوال کیوں کیا۔ پھر انہوں نے اللہ سے توبہ کی، استغفار کی کہ اس قسم کا سوال ان کو غلطی لگی تھی، غلط فہمی ہوئی تھی، اجتہادی خطا ہے، یہ گناہ نہیں ہے جس پر توبہ استغفار کی جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔